کرنے کا, وہاں کی سیر کرنے کا, جن میں سے اس کا دارالخلافہ باکو, جسے یہ لوگ عام طور پر باقی بھی کہتے ہیں, شیکی اور گانجا. سو تینوں ایک بڑے مختلف قسم کے شہر ہیں. ملک ایک ہی ہے لیکن کہہ لیجیے باقی ایک نسبتاً ماڈرن جگہ ہے. شیکی بہت تاریخی ہے, گانجا بھی بہت تاریخی ہے, اور گانجا کے ساتھ جو چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں, وہاں کے جو ماشاءاللہ بہت ہی معروف دنیا کے بہت مشہور پوئٹ ہیں حضرت نظامی, جنہوں نے خسرو اور شیریں اور بڑی منفرد قسم کی مثنوی اور شاعری لکھی ہے, بڑا فلسفیانہ ان کا انداز ہے, ان سے ریلیونٹ ہے. سو بیسکلی یہ ایک ایسا سفر نامہ ہے جس میں آپ کو ہسٹری, جس میں آپ کو مزے مزے کی سینری, جو مناظر ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ میرے جو ذاتی ایکسپیرینسز ہیں, کیونکہ میرا سم ہاؤ کہہ لیجیے لکھنے کا اس طرح کا کچھ ہوتا ہے طریقہ کہ چیز بری بھی اگر ہو تو اسے اس پیرائے میں پیش کروں کہ انسان کو گرا نہ گزرے, ذرا ہلکی اور مزاحیہ انداز میں پیش ہو رہی ہے, تو وہ آپ کو ایک 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 کمبینیشن ملے گا ان تینوں چیزوں کا. تو امید کرتی ہوں کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ, کیونکہ دیکھیے سفر نامے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں بڑے بور ہوتے ہیں, مطلب ہم کیا, کسی کو ہسٹری میں انٹرسٹ نہیں ہے, کسی کو فلاں میں نہیں ہے. تو میں نے اپنے ذاتی ایکسپیرینس کو جو سفر نامے پڑھنے کے دوران مجھے لگا تھا, میں سوچا تھا یار اگر میں لکھوں گی تو میں اس کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہوں, تو ایک اپنی تھاٹ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے. اب دیکھیں پڑھنے والوں کو کیسی لگتی ہے. اور اس کتاب کو آپ نے کتنے وقت میں مکمل کیا؟ یہ مجھے تقریباً 2-2.5 مہینے لگے ہوں گے اس کو لکھنے میں. کس بار میں نے اس زبردست. کو لکھا تھا, اسٹارٹنگ فرام کہہ لیجیے پاکستان سے نکلنے سے پہلے جو پریپریشنز ہوتی ہیں, پری جی دور جو ہے, پھر وہاں پہنچ کے کیا کیا تماشے اور حرکتیں کی, اور الحمدللہ پھر وہاں سے تقریباً واپسی کا سفر. تو کس ٹھیک بار میں نے اس کو لکھا تھا 2 سے 2.5 مہینے. ٹھیک ہے. اچھا ثنا, مجھے یہ بتائیے کہ اس کتاب کو لکھنے کے دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے جو آپ کو یاد رہ گئے ہوں گے, ان میں سے کوئی واقعات آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ؟ میرے خیال سے بڑی اسموتھ رائٹنگ تھی اس کتاب کی, تو کیونکہ میرا جی ذہن اس دفعہ لکھنے میں بڑا کلیئر تھا. ظاہر ہے تازہ تازہ سفر تھا میرا, رمضان سے کچھ 1 آدھ ہفتے پہلے کی بات ہے, تو ایسا کوئی واقعہ مجھے یاد نہیں پڑا جو قابل بیان. ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ کچھ ایسا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جو اس کتاب میں موجود نہیں لیکن آپ کو لگتا ہو کہ آپ اپنے ہاں بالکل, بالکل. سو بیسکلی مجھے یاد پڑتا ہے کہ باقی میں جو میرا تیسرا دن تھا یا شاید غالباً آخری دن تھا, مجھے ایک مسجد تھی جو میرے ہاسٹل کے بالکل قریب میں واقع تھی, اور مشہور مسجد ہے وہاں کی, اور مجھے یوزلی مسجدیں وزٹ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, تو میں وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہاں تک پہنچی تھی. مسجد کا نام ہے تازہ پیر ماسک یا تازہ پیر مسجد, اور اس کی تصاویر جو ہیں وہ کتاب کے اندر بھی موجود ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے, انتہائی کہتے ہیں نا باہر سے بہت ہی ایلیگینٹ اور اندر سے بہت ہی کلرفل. تو وہاں پر میرا جانے کا جب اتفاق ہوا تھا تو بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی اس دن, اور راستہ بھی اس کا بہت ہی زیادہ سنسان تھا, کیونکہ میں گوگل میپس وغیرہ کے تھرو نیویگیٹ کر رہی تھی. تو خیر میں کسی طرح پہنچ گئی. وہاں پر مجھے جو مسجد کے خادم ہوتے ہیں یا وہاں کے جو کیئر جی ٹیکر ہوتے ہیں, بہت ہی بوڑھے اور بہت ہی کیوٹ سے تھے وہ. اچھا مجھے اندازہ نہیں تھا کیونکہ میں ایک ایسے وقت پہ پہنچی تھی جو نماز کا وقت نہیں تھا, تو یہاں مطلب مسجد میں رش نہیں تھا, وچ واز گڈ, کیونکہ مجھے ظاہر ہے پھر تصویریں کھینچنی تھی, وہاں گھومنا تھا. خواتین والا جو ایریا تھا وہاں پہ آپ اندر بھی جا سکتے ہیں, لیکن obviously جو مردانہ حصہ ہے وہاں پہ پھر آپ کو ذرا دیکھنا پڑتا ہے. تو اچھا ان بڑے میاں کو اردو یا انگریزی دونوں سے نابلد تھے وہ, لیکن ظاہر ہے وہ جب میں باہر کھڑے ہو کے تصویریں وغیرہ کھینچ رہی تھی تو ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے, مطلب میں کر کیا رہی ہوں یہاں پہ. تو انہوں نے مجھے اشاروں سے مطلب بلایا, اور میں پھر ان کے پاس گئی. انہوں نے پھر مجھے وہاں پر غالباً ایک قبر مبارک بنی ہوئی تھی چھوٹی سی, مجھے انہوں نے وہ مطلب اپنے طور پہ مجھے سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ مسجد کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا ہسٹری کیا ہے. پھر ان سے میں نے عجیب سی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کمیونیکیٹ کیا کہ میں اس مسجد کو اندر سے دیکھنا چاہتی ہوں جو مردانہ حصہ ہے. تو انہوں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا, اور جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ کوئی مرد موجود نہیں ہے تو پھر انہوں نے مسجد کا دروازہ کوئی 5 منٹ کے لیے میرے لیے کھولا تھا کہ آپ اندر جا کر دیکھ لیں. تو میں اس دوران پھر میں اندر گئی, میں نے جلدی جلدی جو اس کا گنبد ہے اور پورا اس کا جو انٹیریئر ہے اس کی فوٹوگرافس لی تھی. ظاہر ہے جلدی میں لینی پڑی تھی, اور بالکل انٹر ہوتے ہی, کیونکہ میں مسجد کا وہ خراب نہیں کر سکتی تھی. اس کے بعد میں باہر آئی تو وہ بڑے میاں اتنے کوئی سویٹ سے تھے کہ انہوں نے پھر مجھے تحفتاً ایک بریسلٹ
بھی دیا تھا. مطلب بہت چھوٹا سا تحفہ تھا, لیکن وہ اٹ واز سچ اے سویٹ جیسچر. وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے, مطلب مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے. انہوں نے مجھے خود بلایا, تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے, کیا کر دیں, کچھ اور نہ ہو جائے. لیکن یہ کہ بائی دا ٹائم پھر انہوں نے مجھے وہ بریسلیٹ دیا, خیر وہ ہدیتاً دیا تھا. تو میں وہ بریسلیٹ لے کر آئی, وہ آج بھی میرے پاس الحمدللہ رکھا ہوا ہے, میں اسے کبھی کبھی پہنتی ہوں. لیکن وہ ہے بھی بڑا خوبصورت بریسلیٹ, تو مجھے بس وہ یاد رہ گئے. اور وہ یہ واقعہ میں لکھ نہیں پائی فار سم ریزن, میں بھول گئی یا کیا رہا. تو مجھے تھا کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں ضرور ان کا تذکرہ کروں گی. آئی تھنک دس واز اے ویری انٹرسٹنگ ٹھیک واقعہ دیٹ ہیپنڈ ڈیورنگ دیٹ ہول کورس. ٹھیک. اچھا آپ کے پسندیدہ کردار کون ہے اور کیوں؟ میرے پسندیدہ کردار, آپ ناولس یا کہانیوں کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں؟ آپ کی اپنی کتاب کے حوالے سے بھی آپ شیئر کر سکتی ہیں. ویسے میری اسپیسیفک اپنی آپ کتاب کریں میں تو آپ کی کتاب کے حوالے سے جگہ یا کوئی کریکٹر کچھ ایسا. آئی تھنک مجھے شیکی میں, شیکی کا جو شہر ہے وہاں پر دو محلات ہیں. ایک ونٹر پیلس ہے جو نسبتاً چھوٹا محل کہلاتا ہے, اور ایک یا چھوٹا محل سرا کہلاتا ہے, اور ایک بڑا پیلس ہے. تو ونٹر پیلس میں مجھے جو گائیڈ تو میں نہیں کہوں گی, بٹ وہاں کا بھی جو کیئر ٹیکر تھا, ایک تو میں صبح صبح بہت ہی ویرانے کے ٹائم پہ پہنچ گئی تھی. مجھے خود ڈر لگ رہا تھا کہ بھائی, اور برف باری ہو رہی تھی بری طرح سے, لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے, اور ہم جو ہے وہ بے وقوفوں کی طرح نکلے ہوئے سڑکیں ناپ رہے تھے. تو وہاں پر جو لڑکا مجھے ملا تھا, رادر صاحب تھے, ان کو انگریزی بھی اچھی خاصی آتی تھی, مطلب شیکی جیسے شہر میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ وہ ان کا ایک نواحی سا علاقہ ہے. تو اس لڑکے نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ٹور دیا تھا پوری ونٹر پیلس کا, اور مطلب کافی تاریخ بھی بتائی تھی. اور اوبیسلی پاکستان کے ساتھ جو ان کے کنیکشنز ہیں آزریوں کے, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, بہت عزت دیتے ہیں ہمیں. تو باہر جب میں آئی تھی اور جب میں مطلب اللہ حافظ کر رہی تھی, تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی آپ کی زبان میں خوش آمدید کو کیا کہتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا, اور پھر انہوں نے مجھے اسی طریقے سے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تھا. تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا وے اس نے مجھے جس طریقے سے ٹور دیا تھا. مطلب ایک ہوتا نا ایک دم اجنبی آدمی ہے, اور آپ کا روزمرہ ایسے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا ہے جو اتنا کائنڈ, اتنا متاثر کن طریقے سے ملے. تو مجھے وہ شخص آج بھی یاد رہ گیا. ان کا نام مجھے نہیں یاد فار سم ریزن, لیکن آئی تھنک وہ بھی وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کردار تھا جس کا ذکر غالباً آپ کو اس طریقے سے نہیں ملے گا, لیکن یہ کہ شیکی میں موجود ونٹر پیلس کا ذکر ضرور آپ کو ناول میں ملے گا, سفر نامے میں ملے گا. ٹھیک. اچھا کوئی اقتباس آپ شیئر کرنا چاہیں گی اپنے سفر نامے میں سے؟ اقتباس, ایک سیکنڈ, اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں. اچھا, یہ واقعہ بھی جو ہے یہ مجھے شیکی میں ہی پیش آیا تھا. ایکچولی آؤٹ آف آل 3 پلیسز, ان تینوں شہروں میں مجھے شیکی سب سے زیادہ پسند آیا تھا. تو وہاں پر ہی یہ واقعہ مجھے پیش آیا. تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے میں نے, میں پیش کرتی ہوں. دوسرا بھنڈ یہ ہوا کہ گھوم گھام کر واپسی پر ہم نے سوچا کسی جگہ رک کر چائے پی جائے, اور خدا جانے کیا دھن سمائی کہ کسی لوکل چائے خانے میں جانا ہے. جمعہ مسجد کے ایک طرف ہمارا ہاسٹل تھا, اور دوسری طرف ایک ڈھلکی ہوئی چھتوں والا یوکرین چائے خانہ کے نام سے ایک جگہ. اب ہم عقل کے اندھے یہ نہ دیکھا کہ وہاں عین سامنے ٹیکسی سٹینڈ تھا, اور بھانت بھانت کے ٹیکسی ڈرائیور وہاں آن کر رک رہے تھے, کچھ پھرتے جذبات میں اور کچھ دور حاضر میں یوکرائن کے نام کے زیر اثر. ہم دھڑام سے دروازہ کھول کے جو اندر داخل ہوئے تو دانتوں تلے پسینہ آ گیا. ابن صفی کی عمران سیریز والے کسی سستے قمار خانے کی ہو بہو شکل ہمارے سامنے تھی. سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے پورے ہال میں ناچ رہے تھے. ہر قسم کے بڑے میاؤں کی بہتات, کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی. پرانی لکڑی کی میزیں, اور ہر میز کے اطراف میں 4 کرسیاں. کچھ میزوں پر لوگ چڑھ کر بیٹھے تھے. مطلب عجیب ہاہاکار مچی ہوئی تھی. جیسے ہی انہیں اندازہ ہوا کہ ایک باہر والا, معذرت باہر والی اندر آن گھسی ہے, یکا یک فضا میں غیر معمولی خاموشی چھا گئی. کوئی 100 ضرب 2 آنکھیں یک بیک ہمارے اوپر اٹھی. سب کی بھویں تنی ہوئی, کچھ حیران بھی تھے, اور ہمارا یہ عالم کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں. بڑی مشکل سے واپس ایک قدم لیا,
हाथ उठाकर माजरती अंदाज में बिना ऊपर देखे पलटे और पीछे अध खुले दरवाजे से बाहर निकलकर दौड़ लगाने का सोचा ही था कि इतने में एक और बिरादर निस्बती तेजी से अंदर दाखिल हुए और हमें मुड़ता देखकर इत्मीनान की सांस ली। शायद वो भला मानस आदमी मुझे रोकने के लिए ही कहीं दूर से बकटट दौड़ता आ रहा था, लेकिन हम भी अंधों बहरों की तरह उस वक्त तक अंदर घुसघुसाकर ऑपरेशन चायखाना कर चुके थे। अब जो बाहर आए तो आसपास के लौंडे लपाड़े बाइक्स पर बैठे हंसी रोककर हमें घूरे जाएं। हम तौबा इस्तगफार पढ़कर सड़क पार उनकी मज़ाका खेज नजरों से बचकर जा निकले। दिल ने कहा, चल भाई सना, चाय तो नसीब में नहीं है, पानी और जूसी सी पकड़ ले। तो ये वाकया जिस तरीके से मैंने बयान किया है, ये ऑलमोस्ट इसी तरीके से हुआ था और मुझे वाकई बाहर निकल के समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्यों क्यों किया मैंने ये। बट इस तरह की चीजें होती हैं सफर में और काफी बिल्कुल। मजा भी आता है उनको जब आप बाद में याद करते हैं। आई थिंक ये एक वन ऑफ माय फेवरेट्स कह सकते हैं आप इसे तमाम किताब में से। ठीक, सना ये बताइए कि जब आप कोई भी मुसन्निफ लिखता है तो उसके लिए सबसे मुश्किल मरहला कौन सा होता है, जब वो कोई भी सफरनामा या कोई भी तहरीर लिख रहा हो? अच्छा, मैंने मेरे ख्याल से, अगेन ये मेरा जाती पर्सपेक्टिव है, शायद दूसरे लोगों का मुख्तलिफ हो। मेरे ख्याल से जब आप कुछ सोचते हैं और उस सोच को अपने लफ्जों में ढालते हैं तो वो जो एक प्रोसेस होता है ना, फॉर सम रीजन मुझे लगता है कि आपकी वो सोच ना बाज औकात उन अल्फाज में ढल नहीं पाती, मतलब आप इंसाफ नहीं कर पाते अपने अल्फाज के साथ। अब अल्फाज आपकी सोच के साथ इंसाफ नहीं कर पाती, तो वो कहीं ना कहीं एक कमी या एक खलिश सी रह जाती है। और अगर कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली जैसा आपने सोचा होता है ना बयान करने का या लिखने का, वैसी ही चीज अगर सामने आ जाती है ना, तो वो बड़ा मतलब हैप्पी मोमेंट होता है कि यार वाह, मतलब जो मैंने सोचा था मैंने वही लिख दिया। तो उस कमी को पूरा करना आई थिंक एक एक मुश्किल मरहला होता है कि एक बार में आपने लिख दिया तो लिख दिया, वरना फिर आपको ठीक। उसे दुरुस्त करने में और बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक। अच्छा, अभी तो आपने पहले ये सफरनामा लिखा है, तो मुस्तकबिल में आपका किन मौज़ूआत पर लिखने का मतलब इरादा है? अच्छा सब, ये मेरी पहली पब्लिश्ड ऑफिशियल किताब होगी इंशाल्लाह ताला। इसके इंशाल्लाह। अलावा मैं अफसाने भी लिख चुकी हूँ, नावल भी लिख चुकी हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारे और भी मेरे सफरनामे मैं लिख चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जापान से मुतालिक, श्रीलंका के बहुत सारे मेरे सफ़र रह चुके हैं। काम के सिलसिले में भी, ज़ाती तौर पे भी, तुर्की, थाईलैंड, मतलब जितना भी अभी तक मैंने कवर किया है उस हिसाब से यूरोप का एक सफरनामा पूरा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश हो चुका है। लोकली पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ तो अप नॉर्थ का जो मेरा सबसे पहला सफर था, क्योंकि वो कह लीजिए बहुत यादगार वो था,